ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولانا اچھا جامی جی، کے اپنا بغدادی صاحب دور حاضر میں تصوف کی ضرورت ہے یا یہ پرانی باتیں ہیں چھوڑ دینی چاہیے؟ دیکھیں، پرانی باتیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ میں بلکہ اس کے اوپر اگر براہ راست ایک حدیث شریف اگر کوٹ کرتا ہوں بسم اللہ، کہ اصحاب صفہ تھے، یعنی یہ صوفیہ کا لفظ بیسیکلی جو کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ ایک جماعت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے ایک چبوترے کے اوپر ہر وقت اس موجود رہتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، یاد کرنا اس میں رہتی تھی۔ ٹھیک، یہ اصحاب صوفہ صوف کا لباس بھی پہنتے تھے، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو طریقہ تھا صوف کے لباس کی وجہ سے بعض دفعہ لباس گیلا ہوتا تھا تو اس میں سے ہمک آنے لگتی تھی، اور بعض دفعہ اصحاب جب بیٹھتے تو بات بھی کرتے تھے کہ مجھے اس کے لباس سے ہمک آ رہی ہے۔ یہ اصحاب صوفہ تھے، ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ شریف روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے اور جب وَرَآ فَقْرَهُمْ وَجُهْدَهُمْ وَطِيبَ قُلُوبِهِمْ، یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، ان کا فقر دیکھا، ان کا جو وہ مجاہدات کرتے تھے وہ دیکھے، اور پھر ان کے دل کی صفائی کو دیکھا، سبحان ان کے اللہ، لباس کو نہیں دیکھا، ان کے دل کی صفائی کو دیکھا، سبحان اور اللہ، فرمایا کہ ابشروا یا اصحاب الصفہ، اے اصحاب صفہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس طریقے کے اوپر جس کے اوپر آپ ہیں، جو بھی لوگ اس طریقے کے اوپر قائم رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے رفقا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دور تھا، اور یہ وہی صوفیہ اکرام کی جماعت تھی جو دنیا کے باقی معمولات سے ہٹ کر صرف دین کی تعلیمات سیکھنے کے لیے اس چبوترے کے اوپر بیٹھتی، اور یہ آج تو قلوب کی آپ کا جو مطلب میں سمجھاؤں کہ قلوب کی صفائی، صفائے قلب، وہ تو ہر دور میں ضرورت رہے گی اس کی۔ ہمارے پاس پرابلم کیا آج؟ پرابلم ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، صفائے قلب ہمارے نہیں، شک میں لقمہ حرام ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے، بزرگوں سے پوچھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا جب شک لقمہ حرام سے سیر ہوگا تو دعا اوپر آسمان پر کیسے جائے گی؟ خواجہ اس بارے میں کہ اگر یہ بڑا باریک سا جملہ ہے کہ اگر غصے اور کراہت کے ساتھ کسی نے کھانا بنایا ہوا ہوتا تو نہ خود تناول فرماتے نہ اپنے غلاموں کو تناول فرمانے دیتے، اور فرماتے تھے کہ ایسا کھانا تناول فرمانے سے نتائج کیسے برآمد ہوں گے؟ اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے غصے سے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر غصے سے بنایا ہوا کھانا بزرگ نہیں کھانے دیتے تو حرام سے بنایا ہوا اور کمایا ہوا کھانا کھا کے ہم کس تربیت کا تقاضا کرتے ہیں، ہم کس تاثیر کی بات کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کے اندر وہ اثر ہوگا، وہ پرواز کی طاقت رکھتی ہوگی، وہ لوگوں کے دل اور قلوب بدلے گی۔ یہ صوفیہ کا کلام ہے، ہو نہیں سکتا۔ رجوع کریں صوفیہ